حضرت یونس اور مچھلی کے پیٹ کا حیران کن واقعہ۔ 3 دن اندھیروں میں رہنے والے نبی کو اللہ نے کیسے بچایا؟ ایک ایسی قوم جس پر دولت کی بارش تھی، اونچے محلات، سونے سے بھرے بازار، کھیتوں میں بہار، لیکن دلوں میں اللہ کا خوف ختم ہو چکا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ اگر ہم غلط ہوتے تو ہمیں اتنی نعمتیں کیوں ملتیں؟ یہی غرور آہستہ آہستہ انہیں تباہی کے راستے پر لے جا رہا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے برگزیدہ نبی حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ نہ کوئی لشکر، نہ بادشاہت، صرف حق کی آواز۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، یہی تمہارا خالق اور مددگار ہے۔ لیکن قوم نے مذاق اڑایا۔ کسی نے کہا کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں یہ شان و شوکت کبھی نہ دیتا۔ وہ بتوں کو اپنی کامیابی کا راز سمجھتے تھے۔ ان کا عقیدہ ہی نہیں بلکہ کاروبار بھی بتوں سے وابستہ ہو چکا تھا۔ بڑے بڑے سردار بت فروشی سے دولت کما رہے تھے، اسی لیے وہ سچ قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام برسوں تک سمجھاتے رہے مگر لوگ انکار کرتے رہے۔ آخرکار ایک دن حضرت یونس دل برداشتہ ہو کر شہر چھوڑ گئے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے ایک ایسا واقعہ شروع ہوا جسے سن کر آج بھی انسان حیران رہ جاتا ہے۔ حضرت یونس ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ شروع میں سمندر پرسکون تھا، لیکن اچانک آسمان کا رنگ بدلنے لگا۔ خوفناک طوفان اٹھا، لہریں پہاڑوں کی طرح بلند ہونے لگیں۔ کشتی ڈوبنے کے قریب تھی۔ ملاحوں نے فیصلہ کیا کہ قرآن اندازی کی جائے تاکہ معلوم ہو کس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے۔ پہلی بار نام نکلا یونس، دوسری بار پھر یونس، تیسری بار پھر یونس۔ اب سب سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ حضرت یونس نے بغیر کسی شکایت کے خود کو سمندر کے حوالے کر دیا، اور پھر اچانک ایک بہت بڑی مچھلی آئی اور اللہ کے حکم سے انہیں نگل گئی۔ سوچیں، چاروں طرف اندھیرا، اوپر سمندر کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور تنہائی کا اندھیرا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت یونس نے اپنے رب کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، بے شک مجھ سے ہی غلطی ہوئی۔ یہ دعا اندھیروں میں امید کی کرن بن گئی۔ روایات کے مطابق حضرت یونس 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، مگر اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، میرے بندے کو نقصان نہ پہنچانا، اسے ساحل پر پہنچا دو، اور پھر وہیں مچھلی حضرت یونس کو سمندر کنارے چھوڑ دیتی ہے۔ جسم کمزور تھا مگر اللہ کی رحمت ان کے ساتھ تھی۔ اللہ نے ان کے لیے سایہ دار درخت اگایا، غذا دی اور شفا عطا فرمائی۔ ادھر حضرت یونس کی قوم پر عذاب کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ آسمان سیاہ ہو گیا، ہوائیں تیز چلنے لگیں، لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ تب انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوا۔ پوری قوم روتی ہوئی اللہ کے سامنے جھک گئی۔ مرد، عورتیں، بچے سب توبہ کرنے لگے۔ وہ چیخ چیخ کر معافی مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سچی توبہ قبول فرما لی اور عذاب ٹل گیا۔ کچھ عرصے بعد جب حضرت یونس واپس آئے تو وہی قوم جو پہلے مذاق اڑاتی تھی اب اللہ کے سامنے جھکی ہوئی تھی۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ زندگی میں چاہے کتنی ہی اندھیرے کیوں نہ آ جائیں، اگر انسان سچے دل سے اللہ کو پکارے تو اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ آج اگر آپ کسی مشکل، پریشانی یا بے سکونی میں ہیں تو حضرت یونس کی یہ دعا ضرور پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیونکہ جس اللہ نے اپنے نبی کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا وہ آپ کی ہر مشکل بھی آسان کر سکتا ہے۔